بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2 مرکبات۔ تو بچوں آج ہم تختی نمبر 2 مرکبات کس کو کہتے ہیں؟ مرکبات کے معنی ہوتے ہیں ملے ہوئے حروف۔ کیا ہوتے ہیں؟ ملے ہوئے حروف، جیسے الف اور لام۔ تو یہ جو ہے قرآن شریف میں جو ہے تو ایک کیسے کہاں پر آئے گی تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ لام کون سی ہے، الف کون سی ہے، تو اس کی شکلیں یہاں پر پیش کیا گیا ہے تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ کہاں پر کیسے ہوگا، تو سمجھ میں آئے گا کہ کون سا لام ہے کون الف ہے۔ تو الف اور لام کے بارے میں یہاں پر دیا گیا ہے۔ فرسٹ میں لام الف، لام چھوٹی شکل اور الف کی بھی چھوٹی شکل، یہاں پر کیا الگ الگ ہے، کیا ہے؟ تو لام الف زبر زیر کچھ نہیں ہے، لیکن یہاں پر لام الف زبر لا جیسے ایک بول رہے ہیں، تو یہ پارا کیسے جائے گا؟ لام الف جیم الف لام الف میم الف لام الف با الف لام الف لام جیم۔ دیکھو جیم کی چھوٹی شکل دیا گیا ہے، پر کیا چھوٹی شکل دیا گیا ہے؟ لام اور جیم۔ لام الف لام با لام الف با لام با۔ کاف کی کتنے شکلیں ہیں؟ چھوٹی کاف کی کتنے شکلیں ہیں؟ 3، کاف کاف کاف۔ اور یہاں پر جیسے آپ کاف کی جو آئے گی قرآن شریف میں تو کیسی یعنی شکلیں میں آئے گی جو آپ کو سمجھ میں آئے گا، تو یہاں پر اس لیے اس کو دیا گیا ہے کاف با کاف تا کاف الف کاف الف۔ کاف الف یہ بھی ہے، کاف الف یہ بھی ہے، لیکن اس میں لکھنے کا الگ طریقہ ہے۔ یہاں پر اس کی بھی الگ شکل ہے، اس کا بھی الگ شکل ہے۔ تو اگر یہ آپ لوگ ذہن میں ڈال دو گے کہ کہاں پر کاف کیسا ہے، الف کیسی ہے، تو اسی کے آپ تھرو سے آپ قرآن شریف آپ کو پڑھنا آسان ہوگا، ایزی ہوگا۔ کاف الف کیف الف با کاف تا تا کاف سا۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ با تا سا نون یا۔ اس کی شکلیں یہاں پر ہیں نیچے میں، با الف تا الف سا الف نون الف یا الف با سین یا سین نون سین تا سین سا سین سا جیم تا حا بڑی حا۔ نون خا یا حا با جیم با میم یا میم نون میم تا میم سا میم با یا یہاں پر ڈبل یا ہے، لیکن 2 یا ہے، لیکن ایک ہی نقطہ ہے، یعنی ایک ہی یا کے اس میں نقطہ ہے، لیکن اس کی شکل جو ہے 2 ہے۔ ایک یا سمپل ایسے لکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اوپر میں ایسے کر دیا گیا ہے اور اس کو ڈبل یا بنا کے ایسے ایک چھوٹی یا ایک بڑی یا، تو اس کی 2 شکل ہو گئی، لیکن ایک ہی یا کی نقطے کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے، لیکن یہاں پر 2 یا ہے، ایسے ایک بڑی شکل میں ایک چھوٹی شکل میں۔ تو چھوٹی شکل والے کے لیے نقطہ دیا گیا ہے، بڑی والے کے لیے نہیں ہے۔ تو ایک کیا کتنے یا ہے؟ 2 یا نون یا تا یا سا یا نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام سا لام نون با نون با نون نون تا یا نون یا تا نون سا نون
نون یا نون. اب نیچے کیا ہے؟ جیم ہا خا. یہ 3 شکل، اس کی 3 شکلیں چھوٹی چھوٹی کیسی کیسی آئے گی تو یہاں پر اس کے نیچے دیا گیا ہے. ہا ثا خا با جیم تا تا ہا تا یا جیم با تا ہا تا یا جیم با. یہ دونوں کو دیکھا جائے جیسے تا فرسٹ میں کیا ہے؟ تا ہے، تو اس کی نقطے کہاں ہے؟ اوپر. اور یا جیم با کا دیکھا جائے تو لکھنے میں سیم ہی ہے، لیکن یہاں پر نقطوں کی کیا ہے؟ الگ الگ جگہ ہے. جیسے یہاں پر تا کے اوپر لگتی ہے 2 نقطے، تو یہاں پر یا جیم با کے کیا ہے؟ نیچے 2 نقطے ہیں. تو ان نقطوں کی فرق میں یہ تا اور یا میں انتر ہو گیا. تا الگ ہو گئی، تا، اور یا جو ہے یا کے نیچے 2 نقطے ہیں تو یا ہو گیا. اور تا کے بعد جو ہا ہے، تا ہا تا، تو ہا ایک خالی ہے، نہ اوپر نقطے ہیں نہ نیچے، تو یہ کیا ہو گیا؟ بڑی ہا. لیکن یہیں پر یا جیم با، یا جیم میں بعد میں دیکھا جائے تو یہاں پر ایک نقطہ کی وجہ سے کیا ہو گئی ہے؟ جیم بن گئی. تو یہی نقطہ کا ہم لوگ کو پہچان کرنا ہے، حرف کی پہچان کرنی ہے کہ کہاں پر کون سے حرف کیسی شکل میں آ رہی ہے. تو اسی وجہ سے یہ مرکبات جو ہے اس کو نقطوں میں آدھا نقطوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، تاکہ آپ لوگ کو سمجھ میں آئے کون سے حرف کیا ہے نہیں ہے. جیسے تا ہا تا یا جیم با، صاد ہا با با خا تا. یہاں پر کیا ہے؟ چھوٹی شکل. یہ تا ہا ہا، یہاں پر کیا گیا؟ تا ہا ہی ہے، لیکن اس کے اوپر 2 نقطے آنے سے کیا ہو گیا؟ یہ تا بن گیا. اور یہ کیا ہے؟ ہا. یہ کیا ہے؟ ہا. جیسے باتا، کیا ہے؟ باتا یا ہا. شکل کیا ہے؟ ایک ہی ہے، لیکن کیا ہے؟ یہاں پر نقطوں کی وجہ سے یہ با تا بن گیا. اور یا ہا کے اوپر کیا ہے؟ یہ نقطہ نہیں ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ ہا کا ہا ہی رہ گیا. اگر اس کے اوپر بھی 2 نقطہ آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ یا تا ہو جائے گا. تو کس کی فرق ہے؟ صرف نقطوں کی فرق ہے بچے. تو یہ کیا ہے؟ با تا یا ہا تا ہا. یہ ہا بھی ہے، یہ بھی ہے ہا ہے. تا ہا یا ہا، دونوں کی شکل الگ الگ ہے، لیکن ہے کیا؟ ہا. یا ہا با، اس کا بھی ہا. یہ کون سی ہا ہے؟ یا ہا با، یہ والی. یا ہا با با ہا الف، با ہا الف، با ہا میم. کیا ہے؟ با ہا میم. تو اس میں جو مرکبات جو ہے تو اس میں سب کی شکل جو ہے چھوٹی چھوٹی شکل، یعنی آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر دیا گیا ہے، تاکہ آپ کو آگے میں سمجھ میں آئے کہ کہاں پر کون سی شکل میں الف کا کون سی چھوٹی شکل میں کیا ہے، اور جیم جو شکل اس کی کتنی شکل ہے، کہاں پر کیسے آتی ہے. تو یہ پوری اس میں ایسے دیا گیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. دال ذال را زا، جیم دال خا ذال، جیم را خا زا، یا را خا زا اور یا را. یہ دونوں دیکھو اس میں فرق کیا ہے؟ خا زا، اوپر میں خا کے اوپر کیا ہے؟ ایک نقطہ ہے، اور زا کے اوپر ایک نقطہ ہے. تو ایک کیا ہوگا؟ نقطوں کی وجہ سے کیا بن گیا؟ خا بن گیا. اور زا کے اوپر ایک نقطہ ہونے سے کیا بن گیا؟ زا بن گیا. اور یا کے نیچے 2 نقطوں کی وجہ سے یا بن گیا. اور را جو ہے اگر اس کے اوپر اگر ایک نقطہ دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یا زا بن جائے گی. لیکن یہاں پر خالی ہے، اس لیے کیا ہو گئے؟ یا را. لکھنے میں ایک حصے میں، لیکن نقطوں کی وجہ سے الگ الگ ہے. یا را تا زا،
تازہ. تو یہ جو ہے تازہ، یہ اگر اس کی تا کے اگر دو نقطے اگر نیچے آ جائے گی تو یہ کیا بن جائے گا؟ یا بن جائے گا، لیکن اوپر ہے تو یہ کیا ہے؟ تا ہے. اور زا، میم دال، کیف دال، فا را، میم زا، سین شین صاد ضاد طا ظا، سین لام شین لام شین لام صاد با طا با ضاد الف، سین را شین قاف ضاد یا ضا الف ضاد یا ضا الف، عین غین حمزہ، کیا ہے؟ حمزہ. اب ان لوگوں کی شکل دیکھو، عین زا غین را، عین زا غین را میں دیکھو تھوڑا توجہ دو. یہاں پر عین جو ہے نہ اس کے اوپر نقطہ ہے نہ نیچے ہے. عین کے اوپر اگر ایک نقطہ ڈال دیا تو کیا بن جائے گا؟ غین. اور یہیں پر زا میں دیکھو، زا اور غین اور را میں دیکھو صرف کس کی فرق ہے؟ نقطوں کی فرق ہے. یہاں پر اگر را کے اوپر غین را جیسے ہے غین را، اگر یہیں پر را کے اوپر ایک نقطہ آ جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ یہ زا بن جائے گا. تو یہ سمجھنے کی اصل مقصد ہے، اس کو سمجھنا ہی ضروری ہے کہ کہاں پر نقطہ رہنے سے کیسے حرف کی شکل بدل جاتی ہے. عین زا غین را صاد عین ضاد غین، صاد عین اور ضاد عین میں دیکھو اس میں کیا فرق ہے؟ صرف نقطوں کی فرق ہے. صاد عین، صاد کے اوپر اگر ایک نقطہ آ جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ ضاد. اور یہیں عین کے اوپر ایک نقطہ اگر دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ غین بن جائے گا. تو جیسے صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین دال، با عین دال. دیکھو با کے نیچے ایک نقطہ ہے، اگر یہاں پر تا کے اوپر دو نقطہ ہے. اگر یہیں پر اگر ہم با کے اوپر اگر دو نقطہ دے دیں تو یہ کیا بن جائے گی؟ تا. اگر یہیں پر تا کے اوپر ایک نقطہ دے دیتے، دو نقطہ ہے اور ایک نقطہ دے دے تو کیا بن جائے گی بچوں؟ سا. کیا بن جائے گی؟ سا. یہیں پر با عین، عین میں توجہ دو، عین کے اوپر اگر ایک نقطہ دے دیے تو کیا بن جائے گا؟ یہ غین. نقطوں کی صرف فرق ہے عین اور غین میں، اگر لکھاوٹ میں سیم ہے لیکن یہاں پر نقطوں کی صرف تبدیلی ہے. اگر عین اور غین، عین اگر یہیں پر عین کے اوپر اگر ایک نقطہ دے دیے تو یہ کیا بن جائے گی؟ غین. تو اس کو ہی سمجھنا اصل مقصد ہے. با عین دال تا غین دال حمزہ، یہ کیا؟ حمزہ الگ ہے. یہ حمزہ الف، حمزہ بھی الگ ہے اور الف بھی الگ ہے. حمزہ الف، حمزہ واو، حمزہ یا. فا قاف واو میم، قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام یا فا حا میم کیف میم لام میم تا میم تا میم تا. یہاں پر سب سے لاسٹ میں کیا دیا گیا؟ امتحان، یعنی آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں پورا. یہ جو چھوٹی چھوٹی شکلیں تھی سبھی کے الف سے لے کر یا تک، تو یہ آپ لوگ کو پہلے پڑھایا گیا. اب یہاں پر لاسٹ میں کیا دیا گیا؟ امتحان. آپ لوگ کا امتحان لیا جا رہا ہے یہاں پر لاسٹ میں، تاکہ آپ لوگ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں پوری. تو یہاں پر امتحان کے شکل میں کیا دیا گیا ہے؟ سب لفظوں کو یہاں پر ملا کر کے دیا گیا ہے. تو آپ لوگ پڑھیں یہاں پر کیا ہے؟ فرسٹ میں الف. الف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے، نہیں الگ ہوتا ہے. الف
یا الف کاف، نون سین تا عین یا نون، واو میم الف یا دال را یا کاف، لام عین لام ہا یا زا کاف یا الف واو یا ذال کاف را فا تا فا تا نون فا عین ہا، الف لام دال کاف را یا، فا سین یا کاف فا یا کاف ہا میم، الف لام لام مد الف زبر لا ہا، قاف با لام تا ہا میم، میم سین تا قاف یا میم، با حا جیم الف را تا، میم نون سین جیم یا لام، فا جین فا جیم عین لام ہا، فا جیم عین لام ہا، کاف عین صاد فا، میم حمزہ میم الف حمزہ زبر ما، کیا ہو گیا یہ جھٹکا ہو جائے گا، میم الف حمزہ زبر ما، تو یہ جیسے الحمزہ زبر زیر پیش آئے گی تب اس ٹائم آپ کو سمجھ میں آئے گا، لیکن الف یہاں پر ابھی آپ کو ایسے پڑھنا ہے، میم الف زبر ما، کاف واو لام، لام تا نون با حمزہ نون۔ تو امتحان کی شکل میں آپ لوگ کو یہاں پر زبر زیر پیش کچھ نہیں لگایا گیا ہے، لیکن یہاں پر صرف لفظ کو ملا کر سب لفظ کو ملا کر یہاں پر ایک امتحان کی شکل میں آپ لوگ کے پیش کیا گیا ہے، تاکہ آپ سمجھ میں پائے، سمجھ میں آپ لوگ کو آیا کہ نہیں پوری شکل کس کی کیسی شکل ہوتی ہے، ملا کر کے اگر ہم قرآن شریف میں پڑھیں گے تو اس کی شکل کیسی ہوگی، جیسے ایاک نستعین وما یدریک قرآن شریف میں ایسے وما یدریک، لیکن یہاں پر زبر زیر پیش کچھ نہیں ہے۔ تو اصل امتحان کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ آپ لوگ کو الف یا الف کاف نون سین تا عین یا نون ایسے یعنی ہر لفظ کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے، لعلہ یزکی او یذکر فتنفعه الذکری فسیکفیکہم اللہ قبلتہم مستقیم بحجارۃ یا بحجارہ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول یہاں حمزہ میم الف حمزہ زبر ما، یہ جھٹکا ہو گیا، یہ آپ کو آگے سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ لتنبئن تو مأکول لتنبئن، لتبئن ہے مأکول لتبئن، تو یہ جو ہے آپ کو یہ زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھیں گے تب آپ کو پورا سمجھ میں آئے گا، لیکن الف یہاں پر امتحان کے ذریعے میں آپ کو یہاں پر پورا ایسے پیش کیا گیا ہے تاکہ آپ شکل کو پہچان سکیں کہ قرآن شریف میں کیسی کس کی شکل جو چھوٹی شکل رہتی ہے وہ کس طریقے سے لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ کو یہاں پر امتحان کے ذریعے بس کچھ الفاظ آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے۔ تو آج تختی نمبر 2 کی سبق ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ تختی نمبر 3 میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔